میرے جو بھائی ہیں عمران، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہے، کریم نام ہے ان کا، عبد الکریم، اور عبد الکریم اسی طریقے سے یونس بھائی پان والے کے قریب جو ان کی بیٹھک ہوا کرتی. تو سلطان میاں باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت میں اکثر وہ چکر لگاتے رہتے کہ رات 11-12 بجے کے بعد لوگ باہر نہیں آتے تھے، تو یہی بزرگ جو ہے وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور گلیوں میں گھومتے تھے، پڑھائی کرتے تھے. تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کو تاکید کی کہ بیٹا 12 بج گئے تم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو، تو انہوں نے سنی انسنی کر دی. تو کہتے ہیں کہ 1-1:30 بجے کے ٹائم پر ان کا وہاں سے گزر ہوا، تو وہ جو رتن بائی تھی جو جنی تھی اس کا ٹکراؤ ہوا، تو تقریباً جو ہے 15-20 دن تک وہ بخار کی کیفیت میں رہے. جو بزرگوں کے پاس لے کر جاتے تھے وہ دم کرتے تھے، پانی دیتے تھے، غصہ کرتے تھے اور بڑا شدید غصہ کرتے تھے. خاص طور پر سلطان میاں باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت جلالی طبیعت کے بزرگ. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے جب تم لوگوں کو منع کیا کہ تم اس وقت میں نہیں نکلا کہ تو کیوں نکلتے. تو انہوں نے باقاعدہ دیکھا. اس کے بعد پھر میرے نانا مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اصرار پر پھر وہ سلسلہ موقوف ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی کہ باقاعدہ جو ہے وہ باہر نکلے. اسی طرح سلطان میاں باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کریم ابا، اسی طرح ایک اور بزرگ تھے. تو ان بزرگوں کی توجہات اور ان کی نظر اور ان کی خاص جو ہے وہ اس علاقے کے حوالے سے نگرانی ہوا کرتی تھی. تو اس نگرانی کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ دور رہا کرتی تھی. لیکن دیکھیے آج بھی وہ بزرگ تو پردہ کر گئے، لیکن ان بزرگوں کی برکات کے اثرات بالکل آج بھی ان بلدیہ والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. سلطان میاں باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ پردہ کر گئے، لیکن ان کا جسد مبارک وہاں موجود ہے، مزار مبارک وہاں موجود ہے. تو اس مزار کی اپنی برکتیں ہیں. اسی بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک مخصوص بزرگ انڈیا سے جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر تشریف لائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیدل تشریف لائے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیدل تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک گھوڑا تھا اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے یہاں بلدیہ میں تشریف لائے تھے. ان بزرگ کا نام تھا صوفی افضال حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالی، المعروف خواجہ بابا رحمۃ اللہ تعالی. اور الحمدللہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں نے زیارت بھی کی ہے، ان کی دست بوسی بھی کی ہے، ان کی صحبت میں بھی بیٹھا ہوں. کوئی کلام وغیرہ نہیں کرتے تھے، مجذوب تھے اور پان جو ہے وہ نوش کرتے تھے، کھاتے تھے. اور جب میں نے ان کے دست بوسی میں نے کیا، آج بھی ان کے جو جسم مبارک کی جو نرمی ہے نا وہ میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. روئی کی طرح ان کا جسم، بالکل روئی کی طرح. اور جب میں نے ان کی دست بوسی کی تھی تو میرے لب واللہ ایسا محسوس ہو رہا جیسے میں نے کوئی ٹھنڈا شربت پیا، اور دیکھ کے بس مسکرا دیتے تھے، کسی پر مسکرا دیتے تھے، کسی پر عجیب کیفیت ہوتی تھی. کلام کچھ نہیں کرتے تھے، بات کچھ نہیں کرتے. ان کی بھی جو ہے وہ بڑی بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں خاص طور پر جو ترک کالونی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے بڑے ماننے والے، بڑے معتقد رہے. اور آج بھی رجب کی جو چھٹی شریف کا عرس وہاں خواجہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور خواجہ غریب نواز ہند الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہاں ہوتا ہے. تو 6 دن کا عرس کی جو تقریب ہے یہاں بلدیہ ٹاؤن کے اندر خواجہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی ہو. تو آپ کے متعلق بھی میں جانتا ہوں الحمدللہ وہ صاحب تصرف بزرگ تھے، اور میں ہر جمعرات کو ان کی بارگاہ کے اندر جایا کرتا تھا. ان کا ایک مرید تھا، اور وہ جو مرید تھا اس مرید کے انتقال کے وقت میں نے ایک واقعہ ہوا جس کو میں خود جانتا ہوں. وہ واقعہ اس طریقے سے تھا کہ ان کا وہ مرید بے تحاشا خواجہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیاتی کے اندر بھی ان کی خدمت کیا کرتا تھا. اس کی پان کی شوق تھی، اور
جب آپ پردہ کر گئے تھے اس کے بعد بھی اس کا یہی مشغلہ تھا آپ کے مدار پر آنا، صفائی وغیرہ کرنا؟ اچھا، میں نے ان کو زیادہ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب جب ان کے وصال کا وقت قریب ہوا، وصال کر گئے وہ، تو تدفین کا جب معاملہ ہوا تو تدفین کے وقت میں موجود تھا۔ اب جب اس بندہ خدا کی تدفین کی گئی تو جیسے ہی اس کو قبر کے اندر ڈالا گیا تو خود بخود اس کا جو چہرہ تھا وہ قبلہ کی طرف ہو گیا۔ میں اس وقت ینگ تھا بالکل، اور یہ امریات سے اور روحانیت سے اور علم سے عالم بھی نہیں تھا، یوں سمجھ لیں کہ اسکول کی لائف تھی، لیکن یہ کہ بزرگوں کی بارگاہ میں شغف رکھتا تھا، اور یہ میری خوش نصیبی کہ اس شخص کی تدفین میرے ہاتھوں سے ہوئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ تدفین کے لیے میں ان کو جیسے ہی قبر میں اتارتا ہوں تو ان کا جو چہرہ ہے وہ خود بخود قبلے کی طرف ہو جاتا۔ اب جب خود بخود قبلے کی طرف ہوتا ہے تو اوپر سے کچھ لوگ جو ہے آوازیں لگاتے ہیں، وہ کم علم لوگ تھے، وہ آواز کیا لگا رہے تھے کہ کامران بھائی ان کا چہرہ سیدھا کر دیں، ان کا چہرہ سیدھا کر دیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قبلے کی رخ پر جو ہے وہ چہرہ کیا جاتا تھا۔ اچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے چہرہ سیدھا کر دیں تاکہ ہم دیکھ لیں، وہ دیکھنے کے لیے شاید بول رہے تھے۔ تو اب ان کے اصرار پر میں نے جو ہے ان کے سر کو، ان کے چہرے کو آہستہ سے ایسے سیدھا کرنا چاہا۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں سیدھا کرنے کی تو سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی، اب اوپر سے وہ آوازیں لگا رہے ہیں بھائی آپ ایسے سیدھا کرو۔ میں نے کہا بھائی میں کر رہا ہوں، مجھ سے ہو نہیں رہا۔ کہا تھوڑا زور لگا کے آپ کرو، ایسے ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو بالکل باڈی ایک دم نارمل تھی اور ایسے ہوئی ہے، تو آپ ایسے کرو سیدھا۔ تو میں نے ان کو کہا بھائی آپ خود آ کر لو، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے کہنے پر تیسری مرتبہ میں نے پوری طاقت سے زور لگا کر ان کا چہرہ اس طرف یعنی آسمان کی طرف کرنا چاہا، تو خدا کی قسم ایسی کیفیت مجھ پر طاری ہو رہی تھی کہ گویا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف رہنے دو، جس طرف میرا چہرہ ہونا چاہیے اس طرف رہنے دو۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کر دیا اور میں باہر آ گیا۔ کہا کیا ہوا تم کو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، جس کو سیدھا کرنا کر لو۔ کہا نہیں بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قل شریف جو ہے اس کی مٹی وہ پڑھ کر دی لوگوں نے، میں پھر باہر آ گیا۔ جس دن ان کو ان کی تدفین ہوتی ہے اسی دن میں اس شخص کو خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ تالاب ہے، اور اس تالاب کے اندر وہ شخص تیر رہا ہے، اور میں اس تالاب کے باہر کھڑا ہوں تو وہ بندہ مجھے آواز دیتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ اس تالاب کے اندر۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ تو اس تالاب میں جا کر بھی سانس لے رہے ہو، میں اندر جاؤں گا تو میرا تو دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ کہا نہیں یہ روحانیت کا تالاب ہے، اس میں کوئی نہیں مرتا۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بھی اس تالاب کے اندر لے آئے۔ تو جیسے ہی میں اس تالاب کے اندر گیا تو مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ خواجہ بابا خواجہ افضال حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی صحبت خاص اور ان کی خدمت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت کے اندر یہ نہر خاص عطا کی ہے جس میں آج میں تیر رہا ہوں، جس میں گھوم پھر رہا ہوں۔ اور میرا جو چہرہ تم نے سیدھا کرنا چاہا وہ قبلے کی طرف ہی کرنا ہونا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر چاہ کر میرا چہرہ قبلہ سے ہٹا کر کسی اور طرف کر لیتے تو وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بس تمہیں یہی بتانے کے لیے میں خواب میں آیا ہوں، یہ کہا اور میری نیند کھل گئی۔ اس کے بعد میں اس شخص کے لیے بھی خصوصی ایصال ثواب کیا کرتا۔ خواجہ افضال حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت اور محبت جو دل میں تھی وہ مزید بڑھ گئی الحمدللہ،
اور ہر جمعرات کو میں جایا کرتا تھا. اس وقت تک نہ میں جو ہے کمال بابا سے ملا تھا اور نہ ہی میرا جو ہے وہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے میری کوئی ملاقات ہوئی تھی یا بیعت کا سلسلہ ہوا تھا. یہ میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور اس خانوادے سے، چشتی خانوادے سے میں سمجھتا ہوں جو ایک فیض مجھے ملا ہے، اور خواجہ غریب نواز ہند الودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے ایک خاص الخاص حصہ جو مجھے ملا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواجہ افضال حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصی عنایت.